آگے جی سورہ ملک ہے. سورہ ملک مکی صورت ہے. اب یہاں سے یہ 28ویں پارے میں ساری مدنی صورت تھی اور یہ 29واں پارہ اب شروع ہو گیا. اس میں ساری تقریباً صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں، بلکہ یہاں سے آگے تقریباً ساری صورتیں آخر تک سوائے 2-4 کے باقی ساری صورتیں مکی ہیں. اور یہ مکی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، اور زیادہ تر یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں، یعنی نبوت ملنے کے 3 سال 4 سال 5ویں سال ان زمانے میں نازل ہوئی. اسلام کی بنیادی تعلیمات، توحید، رسالت، آخرت، قرآن کی حقانیت، یہ چیزیں ان میں بیان ہوئی ہیں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیات میں زندگی اور موت کی حکمت بیان کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. پوری کائنات کی بادشاہی جس کے ہاتھ میں بڑی بابرکت ذات ہے. اور وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ زندگی اور موت اللہ نے اس لیے بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے. وہو العزیز الغفور. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی دیکھو آسمانوں کو دیکھو، 7 آسمان بنائے، تے بتے بنائے، ان میں دیکھو کوئی تمہیں نقص نظر آتا ہے. دوبارہ فرمایا کہ فرج البصر، دوبارہ دیکھو، ایک مرتبہ دیکھو نہیں نقص نظر آئے گا، دوبارہ دیکھو، تیسری بار 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 دیکھو، تمہیں کوئی نقص نہیں نظر آئے گا. اس کائنات کے اندر اللہ کی ایسی ترتیب ہے، ایسا ربط ہے، ایسا مربوط نظام ہے. سورج کو جہاں پہ لگایا ہوا وہ ادھر ہی لگا ہوا، کبھی اس نے مغرب سے طلوع نہیں ہوا. جو اس کے روٹ ہے اسی پر چل رہا ہے. چاند اسی طرح چل رہا ہے، کبھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوا. پوری کائنات کا سسٹم جس طرح بنایا اللہ نے اس طرح چل رہا ہے. ہاں جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر وہ درم برم ہو جائے گا سارا کچھ. فرمایا کہ اس کے اندر غور کرو. اس کے بعد پھر آگے کفر کے ہولناک جو نتائج ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، کہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے. اور جہنم جو ہے نا وہی تفور، جوش کھا رہی ہوگی. تفور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تندور اگر دیکھا ہو آپ نے کہ اس میں جب لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس میں سے جب شعلے نکلتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح وہ آگ گھوم رہی ہوتی ہے، اور اتنے ذرے چھوٹے چھوٹے چنگاریاں جو ہیں ایسے ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں، جوش مار رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تفور. فرمایا کہ وہ جہنم جوش کھا رہی ہوگی جس وقت وہ ان کو ڈالا جائے گا. تکاد تمیز من الغیظ، بڑے غصے میں نظر آئے گی، اتنے غصے میں جہنم نظر آئے گی کہ لگ رہا ہوگا کہ کہیں پھٹ ہی نہ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی کوئی گروہ اس میں پھینکا جائے گا تو اس جہنم کا ایک داروغہ جو فرشتہ ہے وہ پوچھے گا ان سے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا؟ نذیر تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ یہ آج تم ادھر پہنچ گئے ہو تو کیسے ادھر پہنچ گئے؟ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں ہے. نذیر نبی کو بھی کہتے ہیں اور نذیر اللہ کی کتاب کو بھی کہتے ہیں. یعنی نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا. تو ڈرانے والا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ کی کائنات کے اندر بے شمار ایسی نشانیاں ہیں جو نذیر ہیں. اور یہ داڑھی کے سفید بالوں کو بھی نذیر کہا گیا ہے کہ جا نذیر، داڑھی کے بال سفید ہو گئے کہا گیا، یہ بھی اس کو بھی نذیر. نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو یاد دلاتی رہتی ہیں کہ اب جو ہے نا تم نے بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے، تم زوال پذیر ہو، تم زوال کی طرف جا رہے ہو. تو نبی بھی یہی سمجھاتے رہے کہ بھائی مرنا ہے پھر حاضر ہونا اللہ کے پاس. کتابیں بھی یہی، بندے بھی یہی، اور کچھ علامتیں اور نشانیاں بھی. تو فرمایا کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا جس گروہ کو بھی، تو آگے جو داروغہ ہوگا جو ان کا استقبال کر رہا ہوگا تو وہ سب سے پہلے ان سے یہی پوچھے گا لم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا نذیر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا. قد جاءنا نذیر فکذبنا، لیکن کہ ہم نے اس کو مانا نہیں ہے، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں کیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال. پھر آگے پھر ہے جی جہنمی جو ہے نا فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، اور فرمایا کہ لعنت ہے دوزخیوں پر. لیکن وہ اعتراف اور وہ معذرت اس وقت کسی کام نہیں آئے گی. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی واضح مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کی آج بھی دیکھ لیں دنیا میں 2 ہی قسمیں نظر آئیں گی مسلمانوں کی. ویسے تو باقی جو کافر ہیں ان کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو مسلمانوں میں آپ کو انسان 2 طرح کے نظر آئیں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جن کی زندگی کا کوئی بھی واضح مقصد نہیں ہے،
ان کا کام صرف اتنا ہے کہ بس پیٹ بھرنا اور نسل بڑھانا اور سر چھپانے کے لیے ایک جگہ بنانا، بس یہ 3 کام کر رہے ہیں سارے لوگ، یہ 3 کام کر رہے ہیں، پیٹ بھرنا اپنے بچوں کا، نسل بڑھانا اور سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ بنانا، یہی 3 کام کر رہے ہیں سارے لوگ، اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنا پیٹ بھرنا، بچوں کا پیٹ بھرنا، اور کوشش کرنا کہ ایک مکان بن جائے بس اچھا سا، اور بچے پیدا کرنا، نسل بڑھانا، پھر وہ آگے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا بس یہی مقصد ہے، لیکن یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو ساری ہر مخلوق کر رہی ہے۔ کیڑے کو دیکھیں تو کیڑا بھی یہی کر رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور بچے پیدا کر رہا ہے اور ایک سوراخ بنا کے اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ چڑیا کو دیکھیں وہ بھی یہی کام کر رہی ہے، پیٹ اپنا بھر رہی ہے، بچوں کا بھر رہی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے اپنا سر چھپانے کے لیے۔ تو ہر مخلوق یہ کام کر رہی ہے، تو انسان جس کو اللہ نے ذی عقل بنایا تھا، اتنی عقل اور شعور دی تھی، وہ بھی اگر صرف یہی 3 کام کر رہا ہے تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو جانوروں سے ممتاز کرنا چاہیے اور اس حیوانیت کے لیول سے ذرا اوپر سوچنا چاہیے انسان کو، اس کی زندگی کا کوئی واضح مقصد ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان آدمی کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ تو یہ چیز ہمارے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہے، اور ہم ان صحابہ کرام کو اپنا اسلاف اور بڑا مانتے ہیں کہ جن کی زندگیوں کے مقصد ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمارا مقصد وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا اور قائم کرنا۔ تو یہ سب سے بڑا مقصد، اور بھی بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم اور سب سے ضروری اور مقصد جس کا کوئی رزلٹ نکلے گا ہماری اخروی نجات کے اعتبار سے، تو وہ سب سے بہترین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ کام اور سب سے اعلیٰ مقصد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کی مثال دی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو ایسے آنکھیں بند کر کے ایک راستے پر چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے کہ جو آنکھیں کھول کر اور سیدھا راستے پر چل رہا ہے؟ کون ان میں سے ہدایت یافتہ ہے؟ یعنی ایک وہ ہے کہ جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یعنی جس کو سمجھ لیں کہ تقلید جامد، کہ جس کو جس طرح وہ ہوتا ہے نا، جانور ہوتا ہے نا کہ اس کے گلے میں آپ رسی ڈال دیں، بھینس ہے، گائے ہے، تو رسی ڈال کر اس کو بندہ آگے جا رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گی مالک سے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، گائے نہیں پوچھے گی کبھی بھی کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مالک ادھر مڑے گا تو وہ بھی ادھر مڑ جائے گی، وہ ادھر مڑے گا تو وہ بھی ادھر مڑ جائے گی، وہ جا کے کی جگہ باندھ دے گا تو کھڑی ہو جائے گی، اس کو کیا لگی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کیا مقصد، اس کو نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں اسی طرح چلتے ہیں کہ ان کو معاشرہ، ماحول جس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے بس آنکھیں بند کر کے ادھر ہی جا رہے ہیں، ساری دنیا جو کر رہی ہے بس وہ بھی وہی کر رہے ہیں، ہوا کا جدھر رخ ہے بس ادھر ہی جا رہے ہیں، کوئی آنکھیں سے جو اللہ نے آنکھیں دی تھی اس سے دیکھتے نہیں ہیں، کان دی اس سے سنتے نہیں ہیں، دماغ دی اس سے سوچتے نہیں ہیں۔ یہ چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان ہدایت یافتہ وہ ہے کہ وہ جو دیکھ کر، سن کر، سوچ کر جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ لہٰذا فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، دل دی ہیں۔ یہ کس لیے دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ تم کو پھاڑ کر دیکھو آنکھوں کو، کانوں کو کھول کر سنو، دل و دماغ سے سوچو اور صحیح راستے کا انتخاب کر کر اس پر چلو، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو۔